عبادت کی شرط قبولیت کیا ہے اللہ کے ہاں؟ بتائیں۔ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ شرک۔ البتہ اس کے لیے حضور نے لفظ شرک خفی استعمال کیا، اس لیے کہ یہ نیت کا معاملہ ہے، نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے گردن جھکائی ہے تو نظر آ رہی ہے، کسی نے کسی کو پکارا اللہ کے سوا تو سن لیا آپ نے۔ یہ تو ہے نا وہ شرک کے جو جلی ہے۔ قبر کو سجدہ کیا نظر آ گیا، بادشاہ کو سجدہ کیا نظر آ گیا، آپ نے کسی کو دعا کی، کسی کو پکارا، سن لیا آپ نے۔ یہ شرک جو ہے یہ ہے وہ خفی جو نظر نہیں آتا۔ حدیث سنیے اور اس معیار پر اپنے آپ کو ناپیے اور دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور اس میں لفظ خفی بھی نہیں آیا ابھی یہاں، ٹھیک ہے؟ قد اشرکا، فعل ماضی پر قد کا مطلب ہوتا ہے یقینی بات، شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ بچیے شرک سے، اللہ بچائے۔ اس سے ذرا آگے آئیے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دے تو یہی شرک خفی ہے۔ یہاں خفی کا لفظ آیا، اور میں اس کا حساب، میں تو الجبرا جانتا ہوں نا، سادہ ہر چیز کو اس طریقے سے سادہ کہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کا سجدہ تھا فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا، جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے کیا 15 سیکنڈ کا۔ یہ 5 سیکنڈ کس کے لیے ہیں؟ تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے کہ نہیں؟ ایک سجدے میں 2 شامل ہیں۔ اب 10 سیکنڈ تھے اللہ کے لیے اور 5 سیکنڈ اس کو جسے آپ دکھا رہے ہیں، تو یہی شرک ہے۔ شرک خفی ہے، نظر نہیں آتا، اس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا، نظر نہیں آ رہا، لیکن جان لو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شرک خفی کو یہ نہ سمجھنا کہ شرک نہیں ہے۔ شرک نہ ہوتا تو حضور کبھی اس کے لیے لفظ شرک استعمال نہ کرتے۔ شرک تو ہے، یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا پہچاننا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے جتنا کسی تاریک رات میں کسی سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا اتنا مشکل۔